سارے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن مشرک کے بارے میں، شرک کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو پیاری واضح و نصیحت کی 21واں پارہ سورہ لقمان کے اندر، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج آپ اپنے باپ کے سامنے کسی کو کہہ دیں گے میرا ابا یہ ہے، تو باپ کے دل سے کیا گزرے گی کہ اچھا یہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہے۔ آج ایک انسان اپنی بیگم کے سامنے کسی غیر عورت کو کہہ دے کہ یہ بھی میری بیگم ہے، تو عورت کو کتنا برا محسوس ہوگا کہ یہ میری شوکن ہے، یہ میرے ساتھ گھر میں شریک رہے گی۔ جب کمزور انسان کو شریک پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ تو قوی ہے، ساری دنیا کو پیدا کیا، طاقتوروں کو طاقت دی، قوی شدید العقاب ہے، اس اللہ کو شرک کیسے پسند ہوگا بتائیں آپ؟ اس لیے بیٹی دینا، بیٹا دینا صرف اللہ کا کام ہے، کوئی اور یہ کام کر بھی نہیں سکتا، اور کسی نے یہ کام آج تک کیا بھی نہیں۔ بلکہ بیٹی بیٹا تو بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کریم 17واں پارہ سورہ حج کی آخری رکوع، اللہ شاہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو میں تمہیں بہترین ایک مثال پیش کرتا ہوں، فاستمعوا له، تم اس مثال کو توجہ دھیان سے کان لگا کر غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم سجدے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مچھر، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکے۔ ساری دنیا کے پیر، دربار والے، مزار والے، ڈاکٹر، طبیب، انجینئر، ساری دنیا کے انسان جنات لگا لیں، کیا وہ ایک مکھی بنا سکتے ہیں؟ بتائیے، ایک مچھر پیدا کر سکتے ہیں؟ اور اس سے آگے سے بڑی مثال اللہ پاک نے دی۔ قرآن پاک کی آیت کا بلفظ ہی ترجمہ کر رہا ہوں، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے ایک مچھر کو پیدا نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتے، ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اور آگے کیا ہے؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ، اگر یہ مکھی یا مچھر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، یہ اتنے کمزور ہیں کہ مکھی اور مچھر سے اپنی اس چیز کو واپس چھین نہیں سکتے۔ ہمارے ہاتھ میں مٹھائی ہے، چائے ہے، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے، وہ مکھی مچھر آ کر پی کر یا قطرہ آدھا قطرہ لے کر چلا جائے، کیا دنیا کا کوئی پیر، کوئی تعویذ گنڈے والا، کوئی دربار والا، کوئی مزار والا، جتنا بڑا ولی ہو، اس مکھی مچھر سے اپنی مٹھائی کو، چائے کے آدھے قطرے کو چھین سکتے ہو واپس؟ کتنے بڑے اللہ!
بیٹی بیٹا دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے، عزت و ذلت دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک جتنے بھی اعضائے انسانی ہیں ان میں سے انسان کا چہرہ اشرف الاعضاء ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ کسی کے چہرے پر چپیڑے نہ مارو، کیونکہ چہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ چہرہ اشرف الاعضاء ہے، اور چہرے میں ماتھا، پیشانی، یہ چہرے میں سے بھی اشرف الاعضاء ہے۔ تو جب اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کے بدن میں سے چہرے کو اشرف الاعضاء بنایا اور چہرے میں سے ماتھے اور پیشانی کو اشرف الاعضاء بنایا، تو انسان کو بھی چاہیے کہ یہ ماتھا، یہ پیشانی ایک اللہ کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ ایک بندہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چلا گیا فارس نبی علیہ السلام کے زمانے میں، وہاں سے واپس آیا، کچھ عرصہ رہ کر اس نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اللہ کے سچے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں ایران گیا تھا۔ ایران کا پرانا نام فارس، فارس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی گھوڑے والے، کیونکہ ایران کے لوگ گھوڑے کے پجاری ہیں۔ جیسے ہم قرآن پاک پر غلاف چڑھاتے ہیں وہ گھوڑے پہ غلاف چڑھاتے ہیں، جیسے ہم خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے ہیں وہ گھوڑے پہ غلاف چڑھاتے ہیں، جیسے ہم خانہ کعبہ کے غلاف کو تبرک اور قرآن پاک کے غلاف کو تبرک کی چیز سمجھتے ہیں، وہ گھوڑے کے اوپر والے گندے کپڑے کو تبرک سمجھتے ہیں۔ جیسے ہم خانہ کعبہ کے اوپر سے پانی جو ہو کر مزاب رحمت سے آتا ہے اس پانی کو شفا کی چیز سمجھتے ہیں، ہے بھی اس میں شفا، آب زمزم کو شفا کی چیز سمجھتے ہیں، ایسے یہ لوگ گھوڑے کے جھوٹے کو غذا شفا کی چیز سمجھتے ہیں۔ تو ساتھ نے یہ کہا کہ میں فارس گیا تھا، کچھ عرصہ فارس میں رہا، ایران میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو غور سے، توجہ سے صحابہ کی موجودگی میں سن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا جی فارس کے ہر بستی، ہر قبیلہ، ہر شہر، ہر گلی کوچہ، ہر محلہ، ہر گاؤں کا یہ اصول ہے کہ آل محلہ محلے کے بڑے کو، آل بستی بستی کے بڑے کو، اور آل گاؤں گاؤں کے بڑے کو جب آ کر سلام کرتے ہیں تو کلام کرنے سے پہلے اس بستی والے کے پاؤں پر اپنی پیشانی رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں آداب تعظیم بجا لانا۔ وہ لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور میں نے پوچھا کیوں سجدہ کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری بستی کا وڈیرا ہے، یہ ہماری بستی کا چودھری ہے، یہ ہماری بستی کا بڑا ہے، پنچایتوں میں یہ فیصلہ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا جی اگر وہ بستی کا وڈیرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دو جہاں کے سردار ہیں، آپ تو اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، ہماری ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی جوتیوں کی خاک پر قربان۔ آپ آرڈر جاری کریں کہ آج کے بعد مسلمان جب آپ سے ملیں تو پہلے آپ کے پاؤں پر اپنی پیشانی کو ٹیکیں، پہلے آپ کو سجدہ کریں، اور سجدہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کریں۔ نبی کریم سب کو ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں ارشاد فرمائی اس کے بعد۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر تم میری موت کے بعد، مرنا تو سب نے ہے سوائے اللہ کے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر انسان پر فنا ہونا ہے، صرف رب ذو الجلال والاکرام باقی رہے گا۔ فرمایا اگر میں مر جاؤں، میری موت کے بعد تم میری قبر کے اوپر سے گزرو، میرے مزار کے پاس سے گزرو،
تو کیا خیال ہے تم میری موت کے بعد میری قبر کو سجدہ کرو گے، میرے مزار کو سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ کبھی کسی قبر کو سجدہ نہیں کرنا۔ قبروں پہ جاؤ، مزاروں پہ جاؤ، درباروں پہ جاؤ، السلام علیکم یا اہل قبور کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، دعائیں بخشش کرو، روزانہ جاؤ، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، سورہ یاسین پڑھو، فاتحہ خوانی کرو، کس سے روکا؟ لیکن ان کو سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا اگر میری موت کے بعد، میرے پردہ کر جانے کے بعد تم میری قبر کے اوپر سے گزرو، میرے مزار کے پاس سے گزرو، تو کیا تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ اس نے کہا جی نہیں، آپ نے روکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتے وہ جب زندہ ہو تو اس کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا جی اچھا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے گا، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن۔ اگر میرے دین اسلام کے اندر، اگر دین محمدی کے اندر، دین اسلام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا، میں خاتون کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، عورت اپنے خامد کو سجدہ کرے، خامد کے اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ لیکن فرمایا میرے دین کے اندر، دین محمدی کے اندر، دین اسلام کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، لہذا عورت پہ اپنے خامد کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ خامد جتنے بھی عزیز ہو، خامد جتنے بھی پیارا ہو، خامد جتنے بھی اچھا ہو، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرے گی۔ مزار جتنا بڑا ہو، دربار جتنا بڑا ہو، قبر جتنی اونچی ہو، اس پر جتنے مہنگے پھول اور چادریں چڑھا دیں، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرنا۔ باپ جتنا عظیم ہو، باپ جتنا پیارا ہو، والد کے جتنے بھی احسانات ہو اولاد پر، لیکن اولاد اپنے والد کو سجدہ نہیں کرے گی، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز نہیں ہے۔ جو ہی آپ نے یہ پیشانی، یہ ماتھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ٹیکا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی کو جھکا دیا، آپ مشرک ہو گئے، جنت حرام اور جہنم آپ کا ٹھکانہ ہو گیا۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے بھی شرک کیا وہ مشرک ہو گیا اور اللہ نے اس وقت جنت کو حرام اور جہنم کو واجب کر دیا۔ مشرکین مکہ کو مشرکین کیوں کہتے تھے؟ وہ اللہ کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام یہی تو ان کو کہتے تھے کہ بھائی یہ مورتیاں ہیں، یہ بت ہیں، سجدہ اس اللہ کو کرو جو حی قیوم ہے، جو زندہ رہنے والا نہیں ہے، وہ تو ہے ہی زندہ، ساری مخلوقات کو زندگی دینے والا ہے۔ قیوم ایک ہوتا ہے قائم، آیت الکرسی کیا ہے سب کو یاد ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک ہے قائم، ایک ہے قیوم۔ قیوم انتہائی مبالغہ کا صیغہ ہے۔ قیوم وہ ذات جو خود تو قائم ہے ہی، لیکن ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ قائم میں رکھنے والی ہے۔ پہاڑ قائم ہیں اللہ کے حکم سے، درخت قائم اور کھڑے ہیں اللہ کے حکم سے، انسان قائم اور کھڑے ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا یہ کھڑا ہونے والا انسان مر جائے گا۔ تو یہ شرک اللہ کو گوارا نہیں ہے، توحید اللہ کو سب سے زیادہ گوارا ہے۔ اللہ پاک نے 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے۔ قرآن کریم کو اٹھائیں، ترجمے سے پڑھیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں،
1,24,000 نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو اللہ پاک نے روانہ کیا۔ سارے نبیوں کی تقریر یہی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم والو، او میری بستی والو، او میرے گاؤں والو، او میرے محلے والو، او میرے رشتہ داروں، او میرے عزیزوں، او انسانوں، او جوانوں اور بوڑھوں اور مالداروں، عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ لعنتی ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک 63 سال تھی۔ 63 سالہ زندگی گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے گئے۔ امت کے اندر شرک آئے گی، امت بگڑ جائے گی، امت غیر اللہ کو سجدہ کرے گی۔ تو نبی علیہ السلام کے تو 3 بیٹے تھے بھائی، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم، اور تینوں کے تینوں بچے بچپن میں فوت ہو گئے۔ کوئی بیٹا 1 سال کی عمر میں، کوئی 1.5 سال کی عمر میں، کوئی 6 مہینے کی عمر میں۔ اب نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ بچے اوپر چلے گئے، بچے اوپر چلے گئے، تالا لگا دیں۔ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ تو جب نبی علیہ السلام کے تینوں بیٹے فوت ہو گئے، کفار نے طعنے دیے، کافروں نے تمسخر کیا، مذاق اڑایا کہ بیٹے تو تینوں مر گئے، ان قریب یہ بھی مر جائیں گے، نعوذ باللہ۔ بچیوں سے سلسلہ چلتا نہیں ہے، جب یہ مر جائیں گے تو حق کی آواز دب جائے گی، حق کی آواز مر جائے گی، دین بھی مر جائے گا، لہذا تم چپ رہو۔ بات ان کی ٹھیک تھی، لیکن اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ورثاء عطا کی ہے، وارث عطا کی ہے۔ اور وہ کون سے وارث ہیں؟ اس امت کے علماء، اس امت کے قاری، اس امت کے حافظ۔ یہ لوگ وہی کام کریں گے جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور اللہ کے نبی کا کیا کام تھا؟ ہر نبی کا یہ کام تھا کہ مخلوق کا ربط، مخلوق کا کنیکشن، مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ بھائی تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ تمہیں شفا دیتا ہے، اللہ تمہارے مسائل کو حل کرتا ہے، اللہ تمہاری پریشانیاں دور کرتا ہے، اللہ تمہاری کیا کائنات کی ہر چیز کے مسائل کو اللہ حل کرتا ہے۔ اور موت کے بعد تم نے دوبارہ اللہ کے پاس جانا ہے، اور قبر میں اللہ پاک تم سے ایک ایک چیز کا سوال کریں گے۔ یہ نبیوں کا کام ہے، تو نبیوں کا کام اب امت کے علماء کریں گے۔ امت کے عوام پر جیسے یہ لازم ہے کہ اپنے نبی کا ادب کریں، اپنے نبی کے احترام کریں، اپنے نبی کی عظمت کا اقرار کریں، ایسے یہ بھی لازم ہے کہ جو شخص مصلی رسول پر بیٹھے، جو شخص ممبر رسول پر بیٹھے، جو شخص نبی کا کام کرے، جو شخص نبی کی نیابت سر انجام دے، اس کا بھی ادب کریں، کیونکہ وہ نبی کا کام کرنے والا ہے، وہ نبی کا وارث ہے۔ لہٰذا اس امت کے علماء وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث ہیں۔ وراثت ہمارے یہاں کس کو کہتے ہیں کہ جی ابا مر گیا، بیٹے اس کے مکان کے وارث ہیں، ابا مر گیا، بیٹے اس کی گاڑی کے وارث ہیں، ابا مر گیا، بیٹے اس کے دکان کے وارث ہیں، ابا مر گیا، اس کے جیب پرس میں جو پیسے بیٹے وارث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، خود اعلان کیا کہ نبی جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پیسے کچھ بھی ہے، وہ سارا صدقہ ہے، اس کا کوئی بھی وارث نبی علیہ السلام کا اپنا ارشاد ہے۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ فرمایا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین کے بارے سے وہ علماء ہیں۔ نبی لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے، اب نبی دنیا سے پردہ کر گئے تو دین کی باتیں لوگوں کو علماء بتائیں گے۔ نبی لوگوں کو گمراہی سے بچاتے تھے، اب وہ پردہ کر گئے تو علماء لوگوں کو گمراہی سے بچائیں گے۔ نبی لوگوں کو جہنم سے بچاتے تھے، اب نبی پردہ کر گئے، کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، اب علماء لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ دکھائیں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص علماء کی توہین کرتا ہے، علماء کی بے توقیری کرتا ہے، علماء کی تذلیل کرتا ہے، ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے، اگر یہ مر گیا تو قبر کے اندر اس کا چہرہ خانہ کعبہ سے پھیر دیا جاتا ہے، فرشتے پھیر دیتے ہیں، اس کے چہرے کو پھیر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اس قابل نہیں ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے۔ اور ایک اللہ کے ولی تھے، وہ صاحب کشف تھے، اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، اتنی مجاہدات کی اس نے کہ اللہ پاک نے اس کو صاحب کشف بنا دیا۔ جب بھی کسی قبر پہ جاتے، اللہ کا کلام پڑھتے، کلام الہی کی پڑھائی کرتے، قبر پر بیٹھتے، قبر کے اندر کے سارے حالات ان پر منکشف ہو جاتے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جس قبر پر بھی گیا تو کئی مردوں کو دیکھا، ان کے جو چہرے تھے وہ خانہ کعبہ سے، قبلہ سے ہٹا دیے گئے تھے۔ اور جب میں نے لوگوں کی تحقیق کی کہ ان کا کون سا ایسا جرم تھا، ان کا کون سا ایسا گناہ تھا، ان کے ورثاء تک پہنچ کے گورکھان سے رابطہ کر کے تو معلوم یہ ہوا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے سچے، اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء علماء کی توہین کرتے تھے، علماء کی بے ادبی کرتے تھے، نازیبا الفاظ علماء کی شان میں بکتے تھے۔ اب بتائیے ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان کون دیتا ہے؟ ہم مر جاتے ہیں، ہمارا نماز جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ ہمارے بڑوں کو علماء، ہمارے بڑوں کو جو مر گئے ان کو ایصال ثواب کون کرتا ہے؟ ہمیں کوئی پریشانی آ جائے ہم دعاؤں کے لیے کس کو کہتے ہیں کہ جی فلاں جیل میں ہے، فلاں اسپتال میں ہے، آپ دعا کریں، یہ دعاؤں کے لیے کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر ان کے خلاف ایسی باتیں آپ دنیا میں دیکھیں نا، اگر ایک ڈاکٹر آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے وہ، لیکن خدائی شان اس کا بیٹا آنکھوں سے معذور ہے، اس کا بیٹا پیدائشی طور پر مادرزاد نابینا ہے، تو ڈاکٹر صاحب مر گئے جو آنکھوں کے اسپیشل تھے، اس کی بہت بڑی کلینک ہے، 4-5 منزلہ بہت بڑی اسپتال ہے، کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب جب مر گئے تو اس کا وارث وہی نابینا بیٹا ہوگا یا آنکھوں والا کوئی اجنبی ہوگا؟ کون ہوگا؟ پہلوان ہے بہت بڑا، اس نے جم خانہ بنایا اور دور دور سے لوگ آ کر جم کرنے آتے ہیں، لیکن اس کا بیٹا ہاتھ پاؤں سے معذور ہے پیدائشی طور پر۔ اب یہ پہلوان مر گیا تو اس کے پلازے اور اس کی جائیداد کا وارث یہی معذور ہوگا کہ دوسرا پہلوان ہوگا؟ بتائیے۔ ایک بندہ درزی ہے، اس کی کپڑوں کے کئی کارخانے ہیں اور آگے کرندے رکھے ہوئے ہیں کپڑے سینے کے لیے، یہ مر جاتا ہے، لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ درزی نہیں ہے، وہ کپڑے سی نہیں سکتا، کپڑے کسی اور سے سلاتا ہے، کیا اس کی جائیداد کا وارث یہی بیٹا ہوگا یا کوئی اور درزی ہوگا؟ سیم یہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر کے جنت میں چلے گئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث وہ شخص ہوگا جو نبی کی باتیں لوگوں کو بتائے گا، جو قرآن بتائے گا، جو حدیث سمجھائے گا، جو نبی کے مصلی پر آئے گا، جو نبی کے ممبر پر آئے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے دن ایک شخص کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اس کو لے جاؤ جہنم کے اندر، جب پل صراط آدھا کراس کرے گا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا ذرا اس کو روکو، یا باری تعالیٰ کیا حکم ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے اس کے دل کی گہرائیوں میں دیکھو کسی عالم، کسی حافظ، کسی قاری کی پیار و محبت تھی کہ نہیں؟ وہاں کو دل تو سامنے آ جائے گا لوگوں کے، فرشتے کہیں ہاں یا اللہ،
اس کے دل میں انبیاء کے وارث رسولوں کے ورثاء کی پیار و محبت تھی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کو واپس لاؤ اور میری رحمت سے اس کو جنت کا داخلہ عطا کرو۔ یہ بات آپ کسی سیاستدان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، کسی ڈاکٹر کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈاکٹر سے پیار کرتا ہے یہ بخشا گیا، یہ سیاستدان سے پیار کرتا ہے یہ بخشا گیا، یہ زمیندار سے پیار کرتا ہے یہ بخشا گیا، یہ بزنس مین سے پیار کرتا ہے یہ بخشا گیا، یہ دکاندار سے پیار کرتا ہے یہ بخشا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا جو کسی حافظ سے، کسی قاری سے، کسی عالم سے پیار و محبت کرے گا، قیامت کے دن یہ پیار و محبت اس کے نجات کے ذریعہ بن جائے گی، اس کی بخشش کے ذریعہ بن جائے گی۔ اور بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف، دیگر احادیث کی کتب میں یہ بات آئی ہے۔ ایک بندہ بڑا گنہگار ہوگا قیامت کے دن، فیصلہ ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کو پھینکا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا منہ آسمان کی طرف کر کے، تو پل صراط تو جہنم کے اوپر لگایا جائے گا۔ پل صراط 1500 سال کی اس کی مسافت ہے، 500 سال چڑھائی، 500 سال ہموار اور 500 سال اترائی، 1500 سال جانا پڑے گا۔ پانی سے زیادہ نرم، تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب سوال یہ کہ کون چلے؟ اس کا جواب یہ کہ فجر کون پڑھے، زور کون پڑھے؟ دنیا میں جو شریعت محمدی پر عمل کرے گا پل صراط اس کے لیے یوں ہو جائے گا جیسے کہ بجلی کی چمک ہوتی ہے، بٹن دبایا فوراً بلب جل گیا، بٹن دبایا فوراً پنکھا چل گیا۔ ایسے جو شریعت محمدی پر، شریعت اسلامیہ پر عمل کرے گا، اپنی دکان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا کہ میں نماز پڑھ کر اللہ کے گھر کو بات کر کے آ جاؤں، قیامت کا یہ پل صراط اس کے لیے بجلی کی چمک کی طرح ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا کہ جہنم کی گہرائی سے ایک بندہ آسمان کی طرف دیکھے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے۔ پل صراط کے اوپر سے ایک بندہ گزرے گا، یہ پہچان لے کہ یہ تو وہی بندہ ہے۔ بھئی کون سا بندہ ہے؟ پھر یہ پکارے گا، میں نے آپ کو دنیا میں 1 لوٹا پانی کے دیا تھا وضو کے لیے، وضو کا پانی ختم ہو چکا تھا، آپ نے میرے دیے ہوئے لوٹے سے وضو کیا تھا، آج میں مشکل میں پھنس چکا ہوں، میری پراپرٹی، میرا کاروبار، میرے بچے، کوئی مجھے کام نہیں آیا، حافظ صاحب، عالم صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب واپس آئیے، میرے لوٹے کا بدلہ دیجئے، اللہ پاک سے سفارش کیجئے، اللہ جہنم سے نکالیں۔ وہ حافظ صاحب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، یا اللہ اس کا مجھ پر احسان ہے، میں دنیا میں چکا نہیں سکا، یا اللہ اس کو معاف کیجئے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تو نے سینے میں قرآن پاک کے 30 پارے رکھے تھے، آج ہم نے تیری سفارش کو قبول کیا اور اس کو عذاب جہنم سے نجات عطا کی۔ اس حدیث پاک کا دوسرا حصہ ہے، ایک اور بندہ آئے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو شدید گرمی کے اندر ٹھنڈے پانی کے گلاس عطا کیا تھا اور یہ جزاک اللہ کے میں بھول گیا تھا، آج میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں آ چکا، اے اللہ اس کی سفارش کو قبول کیجئے۔ اللہ پاک اس کی سفارش کو قبول کریں گے اور اللہ پاک اس کو جہنم سے نجات عطا کریں گے۔ تو نبی تو نہیں رہے، نبی کے ورثاء موجود ہیں، ان سے پیار، ان سے محبت، وہ بھی انسان ہیں، آپ کی طرح انسان ہیں، خطا ہر چیز ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا دین کہتا ہے خطاؤں پر پردہ، گناہوں پر پردہ۔ بڑی پیاری مثال دی ہے کہ استاد پڑھا رہا ہے بچوں کو، ایک پیج اپنی کاپی سے پھاڑا اور درمیان میں ایک نقطہ ڈال دیا انک سے، کہا کہ بچوں اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ انہیں کہا درمیان میں نقطہ ہے۔ سارے بچوں سے پوچھا، سب نے کہا درمیان میں ایک ہے، درمیان میں نقطہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا بچوں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پورا کاغذ سفید نظر نہیں آیا پر ایک نقطہ تمہیں نظر آ گیا۔ یہی بات ہے کہ ساری زندگی وہ آفت گزاریں گے، اس کی زندگی کی اچھائی، تہجد، نیک اعمال نظر نہیں آئیں گے، تھوڑی سی غلطی نظر آ گئی وہ ہمیں نظر آئے گی، اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم کتنے گنہگار خطا کار ہیں۔ تو اگر ہم عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں اور حدیث پاک کے مطابق جو بندہ علماء کی توہین کرے، بے توقیری کرے، ان کی تذلیل کرے، قبر میں اس کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو جو میرے نبی کے وارث ہیں،
جو ممبر رسول کے وارث ہیں، جو مصلی رسول کے وارث ہیں، ہم دل سے ان کا اکرام کریں، ان کی عزت و احترام کر رہے ہیں۔ ادب کر بے ادبی سے باز آ جا، ورنہ دیدار نبی ہرگز نصیب نہ ہوگا۔ قیامت کے دن دیدار نبی نصیب نہیں ہوگا۔ آج میرے بچے کو کچھ چپیڑے ماریں، کیا میں اس کو پیپسی پلاؤں گا؟ سارے علماء، سارے حافظ قاری روکی سوکی کھا کر، تھوڑی تنخواہ پہ گزارا کر کے اللہ کے نبی کے دین اپنے سینے میں لیے ہوئے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر ان کی بے توقیری کرو گے، ان کی تذلیل کرو گے، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے دیدار نہیں ہوگا، حوض کوثر پہ نہیں جا سکو گے، میدان محشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت سے محروم رہو گے۔ رب کریم، رب رحیم ہر مسلمان کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔